یہ سسٹم ہمیں ترقی نہیں دے سکتا. یعنی سوال اب صرف حکومت کا نہیں، سوال پورے نظام کا ہے. اگر سسٹم ہی ناکام ہے تو پھر حل کیا ہے؟ نئی حکومت، نیا نظام یا نئے صوبے؟ کیا پاکستان کو مزید صوبوں کی ضرورت ہے؟ کیا نئے صوبے بن گئے تو عوام کے مسائل کیا حل ہو جائیں گے؟ یا پھر نام بدلیں گے، نقشہ بدلے گا لیکن حالات وہیں رہیں گے جوں کہ توں؟ اور بات صرف نظام کی تبدیلی کی نہیں. اس وقت سیاست میں کئی چنگاریاں ایک ساتھ نظر آ رہی ہیں. ایک طرف خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات کا معاملہ ہے، الیکشن کمیشن کی سماعت ہے، حکومت کو نوٹس ہے، تو دوسری جانب پنجاب میں بھی بلدیاتی انتخابات کی باتیں تیز ہو رہی ہیں. کابینہ کمیٹی بنانے کی ہدایت ہو چکی ہے. یعنی بلدیاتی الیکشن کی تیاری یا پھر ایک اور سیاسی وعدہ؟ اصل سوال یہی ہے، کیا انتخابات واقعی ہوں گے یا پھر سیاست ایک بار پھر راستہ روک لے گی؟ کیونکہ بلدیاتی الیکشن صرف الیکشن نہیں ہوتے، یہ طاقت کی نچلی سطح پر منتقلی ہوتی ہے. یہ گلی کی سیاست ہے، محلے کی سیاست ہے، اور یہی سیاست کل کو بڑے سیاسی نتائج دیتی ہے. اسی دوران تحریک انصاف نے بھی اپنی بساط بچھا دی ہے، 27 ستمبر کی کال دے دی ہے. ایسے ہی وقت میں ایک اور طبقہ سڑکوں پر آنے کو تیار ہے، کسان. معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ ناظرین، اسی صورتحال پر بات کریں گے ایک ایسے سیاستدان سے جنہوں نے پاکستان کی سیاست کو بہت قریب سے دیکھا ہے، جنہیں اقتدار کے ایوانوں کا بھی تجربہ ہے اور اپوزیشن کی سیاست کا بھی. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر اور سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب. درانی صاحب، ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں. اور پہلا سوال، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اس وقت بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہیں، اور ان گردش کرتی ہوئی خبروں میں ایک یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے بیان دیا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے وہ فلاپ ہو چکا ہے، یہ سسٹم نہیں چل سکتا اور اس سسٹم کے تحت ہم ترقی نہیں کر سکتے. یا اگر یہ کہا جائے تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ سسٹم تباہ ہو چکا ہے. کیا آپ متفق ہیں اس بات سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو کیا متفق ہوں گا، اس ملک کا بچہ بلکہ ہر وہ بچہ جو اسکول جانے سے قاصر ہے، ہر وہ باپ جو بچے کی فیس دینے سے قاصر ہے، اور ہر وہ موٹر سائیکل والا جو پیٹرول ڈلوانے سے قاصر ہے. اور کیا کہوں، مطلب یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر جو صورتحال ہے، اور یہ آج نہیں ہے، یہ ایک پرپیچول ہے. اور میرے سے اگر آپ پوچھیں تو پچھلے 54 سال سے اس ملک کا نظام جو ہے وہ ایک ٹانگ پہ چل رہا ہے. لنگڑا نظام نہیں ہوتا جیسے. اس ملک کے وسائل ان پہ مکمل قبضہ جو ہے وہ حکمرانوں کا ہے یا ایلیٹ کا ہے. اس کے وسائل کے اوپر اس ملک کے عوام کا کوئی حق نہیں. اب اس قسم کا اگر آپ ایک ٹانگ پہ چلتا ہوا نظام چلائیں گے تو وہ کتنا عرصہ چل سکے گا؟ اور اسی کا نتیجہ آج یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ والا محاورہ بن گیا ہے کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کرسی تھی. اس نظام کا وہ کون سا ایریا ہے جو واقعی ڈیلیور کر پا رہا ہے، اور اس نظام کا وہ کون سا سسٹم ہے جو کسی سسٹم کے تحت چل رہا ہے. مطلب ایک مثال اگر آپ لے لیں، مجھے دنیا کا کوئی ایک ملک بتا دیں جس میں جمہوریت ہو اور اس میں بلدیاتی ادارے نہ ہو. بالکل صحیح. کہ میں تو یہ کوئی ایسا ملک بھی بتا دیں جس میں آمریت ہو اور اس میں بلدیاتی ادارے نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ بلدیاتی اداروں کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی شرکت سے نظام کا چلنا. تو یہاں تو عوام کی کہیں کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. چائنا تک کے اندر. اچھا، ویسے درانی صاحب، آپ جو ہیں وہ صبح بہاولپور کے لیے آپ اس کے بلکہ تحریک کے روح رواں بھی ہیں اور کافی متحرک رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب ضرورت آ گئی ہے اس چیز کی کہ نئے صوبے بنائے جائیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نئے صوبے بننے سے یہ سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، کل بھی ہم بیٹھے ہوئے تھے رات کو، میں سردار یوسف صاحب تھے، طلحہ صاحب تھے، مطلب اور ڈیفرنٹ ہر پارٹی سے بہت سینئر لوگ اس میں موجود تھے. مجھے بھی انہوں نے انوائٹ کیا ہوا تھا، میں گیا ہوا تھا وہاں. اور آپ کو پتہ ہے میں نے بہاولپور کی تحریک شروع کی تھی، جنوبی پنجاب کی شروع کی تھی، پھر اسی کے بعد ہزارہ کی بھی. میں اس تحریک میں یہاں کے دوستوں کے ساتھ رہا، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہوئی. تو اب جب وہاں پہ بیٹھ کے ہم ڈسکس کر رہے تھے
تو ایک بات جو بڑی کلیئرلی سامنے آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا ہزارہ صوبہ بن جائے تو ہماری تو معیشت بدل جائے گی، اگر ہمارا ہزارہ صوبہ بن جائے تو ہمارا اختیار ہمارے قریب آ جائے گا، ہماری ایک ہی انڈسٹریل اسٹیٹ جتنا ریٹرن دیتی ہے اس سے پورے ہزارے کی غربت ختم ہو جائے گی، اور وہاں جتنے ڈیمز اور جتنی مطلب پاور جنریشنز کے وہ ہیں پروجیکٹس ہیں، اگر ان کی جو پاور جنریٹ کر رہے ہیں وہ وہاں کے عوام پہ لگ جائے تو ان کے عوام کا سب کچھ بدل جائے گا۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ جتنی ہماری پاور جنریشن ہوتی ہے اس کو کھانے کے لیے آئی پی پیز رکھے ہوئے، مطلب جو لوکل پاور صوبے اور علاقے پروڈیوس کرتے ہیں وہ حکمرانوں کے ذاتی ملکیت جو پرائیویٹ پاور پروڈیوسرز ہیں وہ ان کی نان فنکشننگ کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ مطلب کوئی ایک ایسا جگہ ہو جہاں پہ انسان کہے کہ کچھ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ جو بڑے بڑے صوبوں کا شوق ان حکمرانوں کو ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے قبضہ گروپ والوں کا ہوتا ہے کہ جی ہمارا بہت بڑا قبضہ ہو اور اس قبضے میں سے ایک انچ بھی نہ نکلے کسی کے پاس۔ بالکل بالکل صحیح۔ اچھا ویسے آپ کے پہلے دو سوالوں سے وہ اتنی مایوس کن باتیں آپ کی طرف سے آئی ہیں ویسے، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان کی سیاست جو ہے نا وہ ایسی ایک ڈاواڈول کشتی کی جانب ہے کہ کبھی دائیں مڑ جاتی ہے اور کسی بھی لمحے یہ بائیں ہو جاتی ہے، کبھی بھور میں آ کے پھنس جاتی ہے۔ تو پاکستان کی سیاست میں بھی بیک وقت جو ہے نا وہ کئی محاذ کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بلدیاتی انتخابات بھی ہیں، پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال جو ہے نا وہ انہوں نے دے رکھی ہے، اور کسانوں نے بھی کہا ہے کہ جی ہم بھی آ رہے ہیں، ہم بھی نہیں رکنے والے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جانب جو ہے نا وہ بانی پی ٹی آئی کی جو صحت کا معاملہ ہے، یہ سارے واقعات جو ہیں وہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کوئی سیاسی کوئی بہت بڑا بحران آنے والا ہے؟ دیکھیں اس وقت تک جتنے بھی ایشوز ہیں ان کی بنیاد تو ایک ہے، ٹھیک ہے، بنیاد یہ ہے کہ عام آدمی اب اس ظلم کے اندر بسنے کے لیے، چلنے کے لیے، رہنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی فرسٹریشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور حکمران جو ہیں انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے لوی لگانی ہے، ہم نے سستا تیل لے کے مہنگا بیچنا ہے، ہم نے سستی بجلی پیدا کر کے مہنگی بیچنی ہے، ہم نے اس ملک کی گندم کو چوری کروا کے گندم امپورٹ کرنی ہے عوام کے پیسوں سے، شوگر ملوں کے، جو بھی اب یہ بھائی کہانی ابھی میں دوبارہ چلا دیتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تمام ایشوز ہیں یہ عوام کے عدم اطمینان سے نکلتے ہوئے ایشوز ہیں، یہ اچھا ہوگا اگر ان کو آپ ایڈریس کریں، اور ان کو ایڈریس کرنے کا میں نے تو بہت سمپل سا فارمولا بتایا ہے، اور پی ٹی آئی کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں وہ اللہ کے واسطے، اس ملک کے عوام کے واسطے، اپنے آپ کو ووٹ نہ ملنے کے واسطے جو ہے وہ ان الیکٹڈ ہونے کی وجہ سے وہ اس اقتدار کی کرسی سے ہٹ جائے، اور یہاں پر ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بناتے ہوئے نئے صوبے بنائے جائیں، بلدیاتی ادارے بنائے جائیں، اور اس نظام کو پرو پبلک بنایا جائے، اور اس کے سارے ماڈل پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہم کوئی عجوبہ بات نہیں کر رہے کہ جی ہم کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن سے باہر نکل کے کچھ کرو۔ آپ کا کانسٹیٹیوشن تو اول تو آپ نے کبھی لاگو ہی نہیں کیا، کانسٹیٹیوشن کے جس دن بنا تھا اگلے دن ایمرجنسی لگا کے آپ نے اس کو سسپینڈ کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ اس آئین کو اور اس آئین کے ایریا میں بسنے والے عوام کو امپاور کر دیتے ہیں تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اور ان کے راستے میں دو خاندان ہیں جن کی پچھلے 54 سال سے اس ملک کے اندر جو ہے قبضہ چل رہا ہے۔ اور بات میں آپ کو مختصراً بتاؤں، دنیا جو ہے نا، آمریت نے بھی بہت اچھے ریزلٹس دیے، جمہوریت نے اس سے اچھے ریزلٹ دیے، لیکن ہائیبرڈ نے کبھی کوئی ریزلٹ نہیں۔ ہائیبرڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ تو ذمہ دار نہ میں ذمہ دار، مطلب یہ ہے کہ یہ ہائیبرڈ نظام جو حکمران میں بٹھاتا ہے وہ عوام کو دیتا کچھ نہیں ہے، اور حتیٰ کہ استعمال کیا جاتا ہے ملک اداروں کو اپنے آپ کو اقتدار میں لانے کے لیے، بعد میں جمہوریت کے نام میں بھولے بن کے سب کچھ لوٹ بھی لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ عوام کے سامنے بھی معصوم بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم تو ہائیبرڈ سے۔ تو یہ جو ایک پیج اور ہائیبرڈائزیشن ہے، اس سے نجات پانا جو ہے وہ اس آمریت آ جائے اس ملک میں، جمہوریت آ جائے اس ملک میں، آئین کی حکمرانی آ جائے اس ملک میں،
نہیں ویسے درانی صاحب ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اقتدار میں آنے والے غیر منتخب حکمران جو ہیں وہ اس ملک کو وارا نہیں. اچھا درانی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے یا آمریت ہونی چاہیے یا بیچ کی کوئی چیز ہونی چاہیے جو حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں جی ہمارے ملک میں اب تو میں اتنا آپ کو پتہ ہے میں ایک پرو ڈیموکریسی بڑا ہی سالڈ طریقے پہ اس کا قائل ہوں، لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے اور یہ جو مروسی آمریت کے کہانیاں ہیں پارٹیاں جو کہ 54 سال سے کسی نہ کسی شکل میں اقتدار میں چلی آ رہی ہیں، ان سے نجات کا جو بھی راستہ ہوگا وہ ملک کی فلاح کا راستہ ہوگا. اچھا یہ بھی ایک ہے کہ یہ جو میں سوال کرنا چاہوں گی بانیہ پی ٹی آئی کی صحت کے متعلق جو ہے ان کی صحت سے متعلق بہت ساری خبریں جو ہے نا وہ گردش کر رہی ہیں اور کافی سیاسی جو ماحول ہے اس کو گرم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو آپ کے پاس کوئی اندر کی خبر ہے کہ بانیہ پی ٹی آئی کی صحت جو ہے وہ آج کل کیسی ہے؟ دیکھیں میرے پاس خبر تو خیر جیسے آپ کے پاس ہے ویسے ہی میرے پاس ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحت کا جو ہے یہ ایشو نہیں ہے. وہ ماشاءاللہ صحت مند ہیں اور وہ اتنی زیادہ ول پاور رکھنے والے اور اتنے ایک ہیلدی ہیبٹس رکھنے والے ہمارے بھائی ہیں کہ مجھے ان کی صحت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. البتہ مجھے لگتا ہے کہ حکمرانوں کی صحت جو ہے نا وہ عوام کی توجہ نہ حاصل کرنے کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے، تو وہ بار بار ان کی صحت کی خرابی کی تمنا کرتے ہیں اور اس کی خبریں بھی اڑواتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ٹھیک ٹھاک رہنا ہے اور ٹھیک ٹھاک رہیں گے. انہیں چاہیے کہ اب یہ اپنی صحت کی وجہ سے اقتدار چھوڑیں.